إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أي حضرات، سب سے پہلے ہم اپنی اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت، مکی کے سردار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پہ درود پاک پڑھیے. اللہم سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. بولے سبحان اللہ. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور آج ہم سرکار غوث اعظم کے در کے غلام ہیں. سرکار غوث اعظم کی غلامی کو فخر سے اپنی تسلیم کرتے ہیں کہ آج ہمیں سرکار غوث پاک اگر اپنے در کا غلام اگر ہمیں تسلیم کر لیں تو روز محشر بروز محشر ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت کچھ نہیں ہو سکتی. اگر سرکار غوث اعظم ایک مرتبہ کہہ دے کہ یہ میرا غلام ہے تو اس کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور آج ہم یہاں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل پاک میں آئے ہیں. سرکار غوث پاک کون سرکار غوث پاک کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی میرا نام نہیں لے سکتا جب تک میں اس کو اجازت نہ دوں. اور یقیناً سرکار غوث اعظم نے ہم کو اجازت دی ہے، جبھی آج ہم ان کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور ان کا نام بھی لے رہے ہیں. یہ شان ہے سرکار غوث اعظم کی. کیا مرتبہ سرکار غوث اعظم کا کہ آج بچے کھیلا کرتے ہیں گھر میں تو دنیا کے کھیل کھیلا کرتے ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم کا کھیل بھی بڑا نرالا ہوا کرتا. آپ بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، آپ کہتے تھے لا الہ تو بچے کہتے تھے الا اللہ. یہ سرکار غوث پاک کا کھیل ہوا کرتا تھا. آپ کھیلتے کہتے لا الہ تو بچے کہتے الا اللہ. ایک مرتبہ سرکار غوث پاک ایسے ہی کھیل رہے ہوتے ہیں، ایک اللہ کے ولی کی وہاں سے آمد ہوتی ہے. وہاں سے جیسے ہی گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام بچوں نے سلام کا جواب دیا. آج بڑے سوچتے ہیں کہ پہلے بچہ سلام کرے، لیکن وقت اللہ کے ولی کی کرامت دیکھیے کہ اللہ کا ولی پہلے آ رہا ہے تو بچوں سے سلام کر رہا ہے اور بچے جواب دے رہے ہیں وعلیکم السلام. لیکن سرکار غوث اعظم جیلانی جن کی عمر 4 یا 4.5 سال قریب ہے، آپ سلام کا جواب ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ دیتے ہیں. کہتے ہیں وعلیکم السلام وعلیکم السلام. جب اس اللہ والے نے اتنا سنا تو وہ بھی رک گیا اور کہنے لگے اے بیٹے تم تو 4 سال کے ہو، میں نے سلام تو تم سے 1 مرتبہ کیا، تم نے جواب 2 مرتبہ کیوں دیا؟ کہا بابا جاؤ تم اپنا کام کرو، میں نے اپنا کام کر دیا. وہ بزرگ بھی اللہ والے تھے، وہ نہ مانے اور زیادہ اصرار کیا. کہا بیٹا مجھے بتاؤ تو کیوں سلام کیا تم نے 2 مرتبہ؟ کہا جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں جاننا چاہتا ہوں. سرکار غوث پاک نے اس کی کلائی کو تھاما اور اونچے ٹیلے پر لے گئے اور کہا بابا دیکھو وہ بستی نظر آ رہی ہے؟ کہا ہاں نظر آ رہی ہے. کہا وہ دیکھو گھر نظر آ رہا ہے؟ کہا ہاں ہاں نظر آ رہا ہے. کہا یاد کرو آج سے 4 سال پہلے تم اس دروازے پر آئے تھے اور تم نے سلام کیا تھا. کہا آیا تھا اور سلام بھی کیا تھا. سرکار غوث پاک کہتے ہیں کیا سوچ کر سلام کیا تھا؟ کہا یہ سوچ کر سلام کیا تھا کہ سیدوں کا گھرانہ ہے، کچھ دعائیں مل جائیں گی، یہ سوچ کر سلام کیا تھا. سرکار غوث پاک کہتے ہیں کیا سلام کا جواب ملا تھا؟ کہا نہیں نہیں سلام کا جواب نہیں ملا. تو قربان جاؤ میرے عزیزوں، سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بابا سنو، آج سے 4
سال پہلے جب تم میرے گھر میں آئے تھے اس وقت میرے گھر میں کوئی مرد موجود نہ تھا، اس وقت میرے گھر میں صرف میری ماں موجود تھی، اور جب تم نے سلام کیا تو میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اور جب تم نے سلام کیا تو میں نے تمہارے سلام کو بھی سنا ہے اور تمہاری آواز کو بھی پہچانا ہے اور تمہاری تمام آہٹ کو بھی پہچان لیا ہے۔ سرکار غوث پاک نے جب کہا کہ آج بابا 4 سال گزر گئے، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، آج 4 سال بعد جب تم آئے تم نے سلام کیا تو ایک سلام کا جواب دے کر پچھلا قرض اتارا ہے اور ایک سلام کا جواب دے کر آج کا قرض اتارا ہے۔ یہ شان ہے سرکار غوث اعظم کی کہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی ہیں تو حاضر ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر بھی ہیں تو دیکھ رہے ہیں باقاعدہ۔ اس وجہ سے نہیں بولا، میرے غوث نے اگر بیٹ بول دیتا تو ماں بھی حیرت میں پڑ جاتی۔ کیا شان ہے میرے غوث اعظم کی، کیا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ میرے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے میری شان تمام نبیوں میں اور رسولوں میں ہے، وہی شان عبد القادر جیلانی کی اولیاء اور اقطاب میں۔ آج ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمیں نبی ملا ہے تو امام الانبیاء ملا ہے، امام الانبیاء ملا ہے، اور آج ہم فخر کرتے ہیں کہ نبی معظم نبی اعظم ملا ہے، اور آج ہم کو امام حسین ملے ہیں تو حسین اعظم ملے ہیں، امام ملے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ ملے ہیں۔ آج ہم اپنی قسمتوں پہ قربان جائیں کہ آج ہمیں غوث ملے تو وہ بھی غوث اعظم ملے۔ یہ شان ہے سرکار غوث پاک کی۔ سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ شریف کا طواف ہوتا ہے، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ کیا شان ہے میرے غوث کی، میرے غوث کے گھر کا یہ عالم ہے تو میرے غوث کا عالم کیا ہوگا۔ سنیے سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں، آج ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، کوئی چین کی سرزمین سے نکلتا ہے، کوئی باندھا کی سرزمین سے نکلتا ہے، کوئی کانپور کی سرزمین سے نکلتا ہے، تو کیوں نکلتا ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ میرے عزیزوں، سرکار غوث پاک کا گھر وہ گھر ہے کہ جس کا طواف خود خانہ کعبہ کرتا ہے۔ سرکار غوث پاک نے کہا، ایک جماعت جاتے ہوئے دیکھا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضرت خانہ کعبہ جا رہے ہیں۔ کہا وہاں جا کے کیا کرو گے؟ کہا خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ کہا تم کو طواف کرنا ہے عبد القادر جیلانی کے گھر کا طواف کر لو، عبد القادر جیلانی کے گھر کا طواف خانہ کعبہ کے طواف سے افضل۔ جبھی تو میرا امام کہتا ہے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ یہ شان ہے سرکار غوث پاک کی۔ کیا مرتبہ سرکار غوث پاک کا۔ اگر میرے غوث ایک اشارہ کرتے تو 12 سال جو ڈوبی ہوئی کشتی ڈوب گئی تھی اس کو ایک اشارے میں باہر کر دے۔ یہ کمال، یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کو عطا فرمایا۔ آپ اپنے مرید کے ساتھ دریائے دجلہ جو کہ عراق میں ہے وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک بوڑھی عورت کو وہاں روتے ہوئے دیکھا، تو اپنے مرید سے کہا جا کے اس سے پوچھو کیوں رو رہی ہے۔ تو ان کا مرید جو ہے وہ اس بڑھیا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اے مائی کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ تو وہ کہتی ہے بیٹا تم میرا غم نہیں سمجھ سکتے، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ تو جب اتنا بولا اور وہ چیخ چیخ کے رونے لگی، تو سرکار غوث پاک نے جب سنا تو خود سرکار غوث پاک وہاں تشریف لے آئے اور کہتے ہیں مائی بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا بیٹا سننا چاہتے ہو؟ کہا بیٹا تم تو پہلی بات میرا غم جو ہے برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ کہا پھر بھی سننا چاہتے ہو تو سنو۔ 12 سال پہلے میرا بچہ برات لے کر اس دریائے دجلہ سے گزرا تھا، کافی لوگ اس ناؤ میں سوار ہو کر اس دریائے دجلہ سے گزرے تھے، ایک طوفان آیا جس کی وجہ سے وہ کشتی ڈوب گئی اور جتنے لوگ اس میں سوار تھے سب کے سب اس میں غرق ہو گئے، سب کے سب اس میں ڈوب گئے اور سب کے سب مر گئے۔ آج 12 سال گزر گئے ہیں، روزانہ میں اسی جگہ پر آتی ہوں، شاید کوئی آنے والا میرا بیٹا نظر آ جائے، شاید کوئی آنے والے کی شکل میں میرا بیٹی کی شکل نظر آ جائے، شاید کوئی آنے والے کی شکل میں میرے شوہر کی نظر آ جائے۔ قربان جاؤ میرے عزیزوں، جب سرکار غوث پاک نے اتنا سنا ہے تو سرکار غوث پاک کو جلال آتا ہے اور آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے مالک 12 سال پہلے جو کشتی اس دریا میں ڈوب گئی تھی، عبد القادر جیلانی دعا کرتا ہے مالک مولا
سرکار عبد القادر جیلانی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے مالک عبد القادر جیلانی کی دعا سے اس کشتی کو باہر کر دے. تو اتنا سننا تھا تو کشتی میں تو کشتی جو نہر تھی اس میں طوفان آنے لگ جاتا ہے اور جو 12 سال پہلے جو کشتی ڈوب گئی تھی وہ کشتی باہر آ جاتی ہے. تو ماں بھی دیکھ کر حیران میں رہ جاتی ہے اور وہ کشتی اکیلے واپس نہیں آتی, جتنے لوگ اس میں سوار تھے سب زندہ نکل کے آتے ہیں. آپ اگر تالاب میں 1 مہینہ کسی کو چھوڑ دیں اس کا شریر گل کر پھٹ جائے گا, لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ 12 سال پہلے جو لوگ ڈوب گئے تھے سرکار غوث پاک نے دعا کری, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا تھا کہ وہ کشتی باہر آ جاتی ہے اور تمام سوار اس میں جو سوار تھے وہ بھی باہر آ جاتے ہیں. جب ماں نے دیکھا کہ بچے کون ہے یہ بچہ جس کی دعا سے اللہ نے قبول فرمائی ہے اور 12 سال پہلے جو کشتی ڈوب گئی تھی وہ باہر آ گئی ہے, تو ماں نے کہا بیٹا بتاؤ تو صحیح تم کون؟ تو سرکار غوث پاک کہتے ماں مجھے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں, محبوب سبحانی کہتے ہیں. یہ شان ہے سرکار غوث پاک کی. اللہ تبارک و تعالی نے سرکار غوث پاک کو سلطان الاولیاء کا لقب دیا. سرکار غوث پاک کا مرتبہ تو یہ ہے کہ علی کے لال ہیں جو غریبوں کو پال لیتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے علی کے لال ہیں جو غریبوں کو پال لیتے ہیں, جو گرتے ہیں انہیں وہ سنبھال لیتے ہیں. اور میرے غوث کو اللہ نے وہ مرتبہ بخشا کہ میرے غوث قبر سے مردے زندہ نکال دیتے. یہ شان ہے میرے غوث اعظم. سرکار غوث اعظم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے, سیر کے لیے نکلے تو آسمان سے آواز آئی, کہا عبد القادر محبوب بنو گے کہ محب بنو گے؟ بولے سبحان اللہ. میرے غوث کا یہ کمال کہ آسمان سے آواز آ رہی ہے اور خود پوچھا جا رہا ہے اے میرے غوث محبوب بنو گے کہ محب بنو گے؟ اب پہلے محبوب اور محب کو سمجھ لیا جائے. آپ اپنی والدہ سے محبت کریں گے تو آپ کی جو محبوب ہوگی وہ آپ کی والدہ ہوگی, اور محب جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی والدہ کے عشق میں بالکل مشغول ہو گئے کہ اپنی کوئی حیثیت معلوم نہیں ہوتی تو آپ محب کہلائیں گے. تو کہا بیٹے عبد القادر محبوب بنو گے کہ محب بنو گے؟ کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے ماں سے پوچھ کر بتاتا ہوں. سرکار غوث پاک ماں کے بڑے فرما بردار سے آج میں اپنے نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں, کچھ بھی کام کرو اپنے ماں باپ کی اصلاح سے کرا کرو. کچھ بھی کام کرو تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے قدموں کو بوسہ دیا کرو, اس کے بعد کسی کام کی شروعات کیا کرو. قربان جاؤ اگر میرے عزیزوں اگر تم یہ عمل کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح یاب عطا فرمائے گا. سرکار غوث پاک کہتے ہیں چلو میں اپنی ماں سے پوچھ کر آتا ہوں. آپ گھر آتے ہیں, اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ ماں میں راستے سے گزر رہا تھا, آسمان سے آواز آئی کہ محبوب بنو گے کہ محب بنو گے؟ تو ماں بھی اللہ کی ولیہ تھی, کہا بیٹا اس سوال کا جواب میں نہ دوں گی, تم جاؤ وہاں شہر کے قریب ایک مجذوب ایک اللہ کا بزرگ بیٹھا ہوگا, جاؤ اس سے یہ سوال کرنا اور اس سوال کا جواب وہ دے دے گا. آپ سفر طے کرتے ہیں, نکلتے ہیں. 10-12 دن کے بعد وہ شہر میں پہنچتے ہیں تو لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ ولی کہاں رہتا ہے, یہ اللہ کا ولی کہاں رہتا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں اس پاگل دیوانے کے پاس آئے ہو, اس کا تو اپنا خود کا حال معلوم نہیں, وہ تمہارے سوال کا جواب کیا دے گا؟ کہا تم نہیں جانتے وہ اللہ کا ولی ہے, وہ اللہ کا ولی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ جب اتنا سننا تھا سرکار غوث پاک نے کہا تم اس کا پتہ مجھے بتا دو. اتنا سنا تو سرکار غوث پاک سے کہتے لگے وہ جاؤ دیکھو وہ اللہ کا ولی بیٹھا ہے. سرکار غوث پاک اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے بابا میں راستے سے گزر رہا تھا, آسمان سے آواز آئی, کہا محبوب بنو گے کہ محب بنو گے؟ تو کہا بیٹا کل اسی جگہ آنا, کل میں تمہیں اس کا سوال کا جواب دے دوں گا. کل اسی جگہ آنا اور کہیں نہیں اسی جگہ ملنا, کل تمہارے سوال کا جواب تمہیں مل جائے گا. تو سرکار غوث پاک نے کہا جب 10-12 دن کا سفر طے کر کے میں یہاں تک آیا ہوں, ایک دن اور رک لیتا ہوں. تو وہ شخص وہ سرکار غوث پاک ایک دن اور رکتے ہیں. اگلے دن جب وہاں اس جگہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی وہاں نہیں تھے. لوگوں سے پوچھا اور کہا کہ یہاں جو کل شخص بیٹھا تھا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ تو کل ہی مر گیا. کہا اس کی قبر کہاں ہے؟ کہا اس پاگل دیوانے کی کون قبر بنائے گا؟ جاؤ جہاں سب لوگ کوڑا پھینکتے ہیں وہاں جا کے دیکھ لو, ہو سکتا ہے کہ وہاں اس کی لاش پڑی ہو. سرکار غوث پاک آتے ہیں, اس لاش کے پاس دیکھتے ہیں تو اس کی لاش کو کتے لوگ کھینچ رہے ہیں, چیل کوے کھا رہے ہیں. جب سرکار غوث پاک نے اتنا سوچ کہا کہ یہ بتاؤ تمہیں تو کل اپنا خود کا حال معلوم نہیں تھا, میرے سوال کا جواب تم کیا دو گے؟ تو اتنا جب سنا تو اس لاش کے اندر سے آواز آئی کہ اے عبد القادر محبوب بننا محب نہ بننا. اگر محب بنو گے تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا, اور اگر محبوب بن جاؤ گے
تو ساری کائنات تمہارا ناز و نخرے اٹھانے کو تیار ہو جائے گی. جب سرکار غوث پاک نے اتنا سنا کہ محب نہ بننا, تو سرکار عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص سن لو, اب عبد القادر جیلانی محب بن کے دکھائے گا, اور ایسا محب بنے گا کہ ساری کائنات, سارے محب عبد القادر کی محبیت پہ ناز کریں گے. جب سرکار غوث پاک نے یہ اعلان کیا کہ اب عبد القادر محب بن کے دکھائے گا, تو آسمان سے آواز آئی, اے عبد القادر جیلانی محب تم اپنے آپ سے بنے ہو, محبوب تمہیں ہم نے اپنے آپ سے بنا دیا. اور ایسا ویسا محبوب نہیں بنایا بلکہ محبوب سبحانی بنا دیا. یہ شان ہے سرکار غوث اعظم کی. سرکار غوث اعظم سرکار غوث پاک سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی ولایت کس درجے کی ہے, کیا مرتبہ آپ کی ولایت کا؟ تو کہا کہ اپنے پیر کی طرف نظر کیا اور کہا کہ جب تک اس پیر کا نشان کسی کی گردن پہ نہ لگے اس وقت تک کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. سرکار غوث پاک کا یہ مرتبہ کہ جب تک اللہ کے نبی سرکار غوث پاک کا قدم کسی ولی کی گردن پہ نہیں لگتا, اللہ تعالیٰ اس کو ولی نہیں بناتا. یہ شان ہے سرکار غوث پاک کی. سرکار غوث پاک کی شان تو یہ کہ جب بغداد کے منبر پہ کھڑے ہو کے سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا تھا, قدمی ہادھی علی رقبتی کلی ولی اللہ, کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. تو تمام روئے زمین میں, تمام کائنات میں جہاں جہاں اللہ کے ولی موجود تھے, سب نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا تھا اور کہا تھا انی سمعت واطعت, اے اللہ ہم نے ان کا قول سن بھی لیا ہے اور اس کی اطاعت بھی کر لی ہے. تو ایک اللہ کے ولی تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کا قدم میرے سر پر نہیں ہے, آپ کا قدم میری گردن پہ نہیں ہے. تو سرکار غوث پاک نے کہا کہ اگر میرا قدم نہیں ہے تو تمہارے گردن کے اوپر خنزیر کا قدم ہے. اللہ اکبر. اچھے خاصے ولی تھے, پیر صاحب تھے, کافی مرید تھے ان کے. جب سرکار غوث پاک کے اس قول کو انہوں نے جھٹلا دیا, کہا کہ اگر میرا قدم تمہارے اوپر نہیں ہے تو خنزیر کا قدم تمہاری گردنوں پر ہے. جب اتنا گزرا تو وہ پیر صاحب جو تھے جنہوں نے کہا تھا کہ آپ کا قدم میرے گردنوں پر نہیں ہے, میری گردن پہ نہیں ہے, تو کہا کہ اگر میرا قدم نہیں ہے تو خنزیر آپ کا. اب وہ پیر صاحب جو تھے مریدوں والے تھے, ان کے کافی مرید تھے. تو وقت گزرتا تھا تو وہ پیر صاحب جو تھے وہ ایک عیسائی لڑکی کے عشق میں بالکل گرویدہ ہو گئے. عیسائی لڑکی تھی. عیسائیوں کے یہاں خنزیر کھانا حلال ہے, ہمارے یہاں حرام ہے. گندے جانور جس کو آپ اپنی بھاشا میں کہتے ہیں گندے جانور, تو ان کے یہاں حرام تھا. کہا کہ اس کو 40 دن تک پہلے اس کو چراؤ, پھر 40ویں دن تمہاری اس کے ساتھ شادی ہو جائے گی. 40 دن گزر گئے, وہ پیر صاحب اس گندے جانور کو چرا رہے ہیں. 40 دن گزرنے کے بعد جب 40واں دن آیا, ان کا نکاح ہونا تھا اس عیسائی لڑکی کے ساتھ, سارے مرید ان کے بھاگ گئے. ایسا سرکار غوث پاک نے فرمایا تھا کہ میرا اگر قدم نہیں تو خنزیر کا قدم تمہارے اوپر ہوگا. وہ 40 دن گزرے تو وہ ایک خنزیر کو سیر کرا رہے تھے. وہ ایک خنزیر بڑا کمزور تھا, وہ چلنے سے عاجز تھا, تو انہوں نے خنزیر کو اٹھا کے اپنی گردن پہ رکھ دیا. اور جیسے ہی اپنی گردن پہ رکھا ویسے ہی ان کو سرکار غوث پاک کا وہ قول یاد آ گیا, اگر میرا قدم تمہاری گردن پہ نہیں ہے تو خنزیر کا قدم تمہاری گردن پہ آئے گا. جب اتنا سنا تو انہوں نے خنزیر کو چھوڑا اور اپنے مریدوں کو اکٹھا کیا. کہا مجھے سرکار عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں لے چلو, اور ایسے مت لے کے جانا, ہاتھوں میں پیروں میں بیڑیاں ڈال کر لے کے مجھے چلو. اب وہ جو پیر صاحب تھے ان کو ہاتھوں میں پیروں میں بیڑیاں ڈال کر سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں لے کر جایا گیا. سرکار غوث پاک سے انہوں نے معافی مانگی اور سرکار غوث پاک نے ان کو معاف بھی فرمایا اور ان کی ولایت بھی عطا فرمائی, اور ولایت سے آگے بھی ان کو چلے کتنے مرتبے عطا فرمائے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر سرکار غوث پاک کے نقش قدم پہ ہم نہیں چلیں گے تو اگر اپنے وقت کا کوئی ولی بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی ولایت کو چھین دیتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو سرکار غوث پاک کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت تک یہ مرتبہ ہمیں اپنے سینوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے بیان کرنے میں جو بھی غلطی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, واخر دعوانا ان الحمد